بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سے واقعات منسوب ہیں جن کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بے اولاد خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملی اور کہا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ مجھے اولاد کی خوشی کب ملے گی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت نے اللہ کا یہ جواب سنا تو وہ بہت روئی اور گھر چلی گئی۔ کچھ روز بعد اس عورت کے گھر کے باہر ایک فقیر صدا لگاتا ہے کہ جو کوئی مجھے ایک روٹی کھلائے گا میں اسے نیک اولاد کی دعا دوں گا۔ عورت جب فقیر کی یہ صدا سنتی ہے تو فوراً روٹی دیتی ہے، جس پر فقیر دعا دیتا چل پڑتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد عورت کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، جس پر جشن منایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عورت کے گھر سے گزرتے ہیں تو جشن دیکھ کر سوال کرتے ہیں تو عورت بتاتی ہے کہ مجھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے مجھے کہا کہ اولاد نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے اس فقیر کی دعا سے اولاد عطا فرمائی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ پہلے میرے لیے انسانی گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام مارے مارے پھرتے ہیں لیکن گوشت نہیں ملتا۔ پھر وہ جنگل جا نکلتے ہیں، وہاں وہی فقیر موجود ہوتا ہے جس نے عورت کو دعا دی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پریشانی کا سبب دریافت کرتا ہے اور پتہ چلنے پر اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کے ٹکڑے نکال دیتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے کون سے حصے کا گوشت مانگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گوشت لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گوشت دینے کے لیے اس فقیر نے صرف یہ سننے پر کہ میں نے مانگا ہے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت نکال دیا، تو کیا میں اس کی دعا سے ایک عورت کی گود نہیں بھر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ سے کلام کرنے والے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف۔ اس شخص نے کہا اے موسیٰ میرے پاس بہت مال ہے، سونا زمین وغیرہ، میں سنبھال نہیں سکتا۔ آپ اللہ سے کہیں کہ میرا تھوڑا سا مال کم ہو جائے تاکہ میں اسے سنبھال سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے میں تمہاری عرض اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ تھوڑا سا آگے گئے ایک اور شخص وہاں ملا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، لباس پھٹا ہوا تھا، بے یار و مددگار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو اللہ سے کہو کہ تھوڑی مجھ پر بھی توجہ دیں، تھوڑا مجھے بھی مال دنیا عطا کرے، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری عرض میں دربار خدا میں ضرور پیش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اسے کہو کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں۔ اسے کہو میرا شکر کم کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اسے کہو مال دنیا نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ نے اسے آنکھوں اور کانوں سے تو نوازا ہے، وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر گزار بندے کو جواب۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف آگے۔ پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی لوازمات بہت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو میرا شکر کرنا کم کر دے، میں نعمتیں کم کر دوں گا۔ اس نے کہا اے موسیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خدا نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ پاؤں سلامت دیے،
زمانے میں اتنی عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا شکر میں کیسے کم کر دوں؟ مال بڑھے یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر تمہارا مال بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناشکرے بندے کو جواب۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہ شخص ملا جو لاچار اور مفلس تھا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ سے پوچھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تو شکر کر، اللہ اپنی نعمتیں بڑھا دے گا۔ اس نے کہا، میرے پاس دولت نہیں، نہ ہی اچھا لباس، اس پر میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی کوئی شکر ادا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے کم بخت، اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھ۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تو پوری دنیا دیکھتا ہے، زبان دی ہے جس سے تو بولتا ہے، کان دیے ہیں جس سے تو آواز سنتا ہے، ہاتھ دیے ہیں جس سے تو چیز کو اٹھاتا ہے، پاؤں دیے ہیں جس سے تو چلتا ہے۔ کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ ان پہ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے وہ بھی دے گا جو تو چاہتا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بس تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ تو ناظرین، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔